ان کے اہل خانہ کا اور سب آپ حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ورکنگ ڈیز میں اس طرح کم اتفاق ہوتا ہے کہیں باہر جانے کا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بہت زیادہ طویل بات مجھ سے ہوتی نہیں ہے، کوشش کروں گا مناسب وقت میں آپ کو کچھ معروضات عرض کر سکوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اور میں ان کے ننھے مہمان حمزہ ماشاءاللہ ان کی ولادت کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات اس نام کی برکت سے وہی محبت، وہی عشق، وہی وفاداری، وہی پیار جو رب کائنات نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو حضور سے عطا کیا، اور وہ عنایات اور وہ کرم جو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو عطا فرمایا، قریب اس کی برکتوں سے مالا مال۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے میلاد پاک کے حوالے سے بڑی مشہور آیت ہے، ترجمہ سن لیجئے۔ قل محبوب آپ فرما دیجئے، رب کائنات کا حکم ہے اعلان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، ترغیب کے لیے، عمل کے لیے، بفضل اللہ و برحمتہ، کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر، یعنی اس کے عطا کیے جانے پر، کہ جب انہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو شکرانے کے طور پر فلیفرحوا، محبوب آپ کے غلاموں کو چاہیے کہ وہ خوش ہوا کریں۔ هو خیر مما یجمعون، یہ خوش ہونا جو ہے، اس خوشی کا اہتمام کرنا، جو کچھ یہ مال و دولت بچا کے جمع کر کے رکھتے ہیں، اس جمع کرنے سے اس خوشی پہ خرچ کرنا یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اہل علم موجود ہیں اور ماحول بڑا محبت والا، سنجیدہ، سمجھنے سیکھنے والا ہے، اس لیے میں اس کے مطابق کچھ عرض کرتا ہوں۔ فَلْيَفْرَحُوا صیغہ امر ہے، آرڈر ہے، اور احکامات میں جب قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں جب صیغہ امر ہو، آرڈر دیا جائے، تو اس کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ عبارت النص اور دلالت النص اور ان پورے تقاضوں پر وہ پورا نہ اترتا ہو تو پھر واجب، پھر اگر مزید اس میں شرعی اور فقہی اعتبار سے شرائط نہ ہوں تو پھر کم از کم سنت، اور اگر اس سے بھی نیچے چلا جائے تو پھر مستحب، اور اگر اس سے بھی نچلے درجے پہ چلا جائے تو پھر مباح۔ یہ یاد رہے، صیغہ امر سے احکامات کی دنیا میں یہ شرعی حکم اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر خوش ہونا یہ حکم ہے، آرڈر ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا صیغہ امر ہے۔ اب ہم غور کریں گے استدلال کی دنیا کے قواعد اور رولز کی روشنی میں کہ جو صیغہ امر ہوتا ہے اس سے مباح، مستحب، آگے سنت، پھر واجب، پھر فرض تک ثابت ہوتا ہے، اس سے خالی نہیں ہوتا۔ تو پھر ان میں سے خوش ہونے کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ صیغہ امر ہے، آرڈر ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوش ہونے کا حکم ہے کہ خوش ہوا کرو۔ اب اس خوش ہونے کا شرعی حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے؟
اور ظاہر ہے یہ احکامات اور دلائل کی دنیا ہے اور قرآن کی بات ہے، تو ظاہر ہے اس میں کوئی ایسی ہلکی کچی بات بغیر ریفرنس کے تو ویسے ہی، اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ رحمت کے صدقے سے جو اتنا بڑا منصب ہے، اس منصب کا تقاضا تو ویسے ہی ہے کہ مجھے کچی بات کرنی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ نام بہت بڑا جڑا ہوا ہے، حوالہ ہے، تو سمجھانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جب حکم ہے، آرڈر ہے، صیغہ امر ہے، خوش ہونے کا آرڈر ہے کہ خوش ہونا ہے. اب یہ خوشی یا تو فرض ہوگی یا واجب ہوگی، سنت ہوگی، مستحب ہوگی یا مباح ہوگی. چلو ہم اتلے لیول پہ نہیں جاتے، نچلے لیول پہ آ جاتے ہیں، مباح اور مستحب پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے ہمارے عزیز نے فرمایا، آج تو چیزیں ریکارڈ میں ہوتی ہیں اور پھر ناقدین اس کو بڑی گہرائی سے سنتے سمجھتے ہیں اور پھر جواب دینے سے تو گریز ہی نہیں کرتے. کیا خیال ہے؟ کوئی کہتا ہے جی وہ فلانا کہتا ہے، جی وہ فلاں کہتا ہوں، جی فلاں کہتا ہوں. بھئی ہم کچھ نہیں کہتے، ہم تو محبت سے دعوت فکر دیتے ہیں، پیار سے سمجھنے غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں. اب میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو قرآن کے ایک ٹرم اور اس فقہ کی بات کو تھوڑا کھول دیتا ہوں کہ مباح اور مستحب میں کیا فرق ہے دلیل کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے. اچھا، مباح مستحب عمل کے حساب سے ایک درجے میں ہوتے ہیں، لیکن مستحب کا درجہ مباح سے اوپر ہوتا ہے. دونوں میں ایک نفیس سا فرق ہے. نفیس سا فرق یہ ہے کہ مستحب مباح دونوں کا کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے، لیکن مباح میں یہ ہوتا ہے، مباح جو چیز ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے بھئی کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن کرنے کی ترغیب نہیں ہوتی کہ ضروری کرنا ہے، نہیں کیا تو کوئی پرابلم نہیں، اختیار ہوتا ہے. لیکن جو مستحب ہوتا ہے اس کے اندر عمل کرنے کی ترغیب اور اس کو اپنانے والا پہلو غالب ہوتا ہے کہ پسند ہوتا ہے رب کائنات کا، قرآن کا حکم ہو یا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہو، تو اس میں اللہ کی اور اس کے محبوب علیہ السلام کی پسندیدگی ہوتی ہے کہ ہے تو اختیار، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے کہ کر لے. اتنی بات آپ سمجھ رہے ہیں تو اس سمجھنے کے جواب میں سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ، سبحان. اگر چند ایک کو بھی سمجھ آ گئی تو میرا آنا پورا ہو جائے گا. ہر ایک کو سمجھنا ویسے بھی ضروری ہے. مباح اور مستحب میں فرق یہ ہے کہ جو کام مستحب ہوتا ہے، مستحب کا درجہ مباح سے اوپر ہوتا ہے، اور مستحب کام میں اللہ کا اگر حکم قرآن سے ہے یا سنت حدیث پاک سے ہے، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر مستحب میں اس کے کرنے کا پہلو جو ہے وہ پسندیدہ ہوتا ہے کہ چلو نہ بھی کرو تو کوئی حرج نہیں، لیکن پسند یہ ہے کہ کرو. یہ یاد رکھنا ہے. اور آپ ابھی تک شاید تو سوچ رہے ہو کہ مولوی صاحب سمجھانا کی چاہتے ہیں. مقدمہ کیا ہے؟ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ میلاد، میلاد کا مطلب کم از کم نبی کریم علیہ السلام جیسی اللہ کی عظیم نعمت کے ملنے پر خوش ہونا. I repeat، نبی پاک علیہ السلام جیسی ہستی کا عطا کیا جانا، یہ نعمت ملنے پر کم از کم خوش ہونا. یہ خوش ہونا، اب سمجھیے، اپلائی کر رہا ہوں. Question is this، یہ خوش ہونا مباح ہے
مستحب ہے، سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن سے سمجھنا ہے نا ہمیں۔ تو چلو ہم نے اوپر والے لیول سے بھی نہیں لیا، فرض پہ، واجب پہ، سنت پہ، ہم اس پہ نہیں آئے، ہم نے نیچے سے بالکل جو لویسٹ لیول ہے ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا کہ مباح یا مستحب کم از کم نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت اور اس نعمت کے ملنے پر خوش ہونا کم از کم یا مباح ہوگا یا مستحب ہوگا، دونوں میں فرق بتانا۔ اگر کوئی کام پہلے سے منع ہو، یہ تفسیری اور قرآن اصول ہے، اگر کوئی کام پہلے سے منع ہو پھر اس کی اجازت مل جائے تو وہ مباح ہوتا ہے۔ کام سے روک دیا جائے کسی وجہ سے، پہلے سے کام موجود ہے اس سے روک دیا جائے، روکنے کے بعد پھر اس کی اجازت دے دی جائے صیغہ امر سے، تو وہ مباح ہوتا ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں کہ جب احرام باندھ لیں، احرام کی نیت کر لیں حج میں یا عمرہ میں، تو قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ اب تم شکار نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ تم جب احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے۔ حرم کی سرزمین میں بھوک لگی ہے کسی وجہ سے کھانے پینے کو نہیں، احرام باندھا ہوا ہے، اب کوئی خرگوش، کوئی ہرن، کوئی بکری، کوئی چیز، تم شکار والے جانور جو ہیں تم شکار نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم احرام کھول دو، فَاصْطَادُوا صیغہ امر ہے، یاد رکھنا صیغہ امر ہے، جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو۔ اب صیغہ امر ہے، اب اس صیغہ امر سے شکار کرنا مباح ہوگا، مستحب ہوگا، سنت ہوگا، واجب ہوگا یا فرض ہوگا۔ قانون یہ ہے کہ پہلے اگر کام سے روک دیا جائے اور پھر اجازت مل جائے تو وہ مباح ہوتا ہے۔ اب شکار کرنا فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اب شکار کرنا مباح ہے، تو کر سکتے ہو لیکن پسندیدہ نہیں ہے کہ کرنا۔ بس ٹھیک ہے، مجبوری میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجبوری میں رخصت ہے کہ کر سکتے ہو۔ اگر کام پہلے سے منع نہ ہو، کوئی فعل کو کام پہلے سے منع نہ ہو اور اس کے لیے صیغہ امر ہو، منع نہ ہو اور صیغہ امر ہو، تو وہ مباح سے شروع نہیں ہوگا، وہ کم از کم مستحب سے شروع ہوگا، کہ جس میں رب کو بھی پسند ہے، رب کے محبوب کو بھی پسند ہے کہ یہ کیا جائے۔ اب آئیں نقطے پر۔ رب کائنات نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صیغہ امر ہے، میلاد منانا، خوشی منانا پہلے منع نہیں تھا۔ میلاد منانا پہلے منع نہیں تھا۔ جب پہلے منع نہیں ہے، پھر سنیں، پہلے منع ہو پھر صیغہ امر کے ساتھ آرڈر ہو تو مباح ہوتا ہے۔ اگر پہلے منع نہ ہو پھر آرڈر ملے تو اس سے اوپر والے لیول سے شروع ہوتا ہے استدلال، کہ کم از کم مستحب ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو رب کائنات کو پسند ہے کہ خوش ہوا کرے۔ یہ کم از کم اگر مستحب ہو تو۔
اس کو محبوب ہے کہ تم اس پر خوش ہوا کرو. یہ شرعی حکم ہے. اب آگے سنیے. کوئی کہہ سکتا ہے, پوچھ سکتا ہے, آ جاؤ زاہد صاحب ادھر ہی آ جاؤ. اچھا چلو, کوئی پوچھ سکتا ہے کہ مفتی صاحب قرآن میں تو فضل اور رحمت ہے تو تم میلاد کے تو کٹ لیا. کہہ سکتا ہے نا, کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ میلاد کا لفظ ہے, میلاد آپ نے ثابت کر لیا قرآن میں ہے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت. یاد رکھیں قرآن کتاب اجمال اور کتاب اصول ہے. قرآن کتاب اجمال اور کتاب اصول ہے. ٹھیک ہے جناب. میں جو کسی نے کہا تو نماز پڑھیا کر, وہ جو میرے کو پوچھے وہ مفتی صاحب رب مین کتنے آکھیا قرآن رب کو میرا نام لے کے آکھیا وہ تو نماز پڑھیا کر, میں اسے کیسے سمجھاؤں گا؟ میں اسے اصولی بات بتاؤں گا کہ دیکھو نماز مومنین پر فرض ہے. نماز مومنین پر فرض ہے. تو یہ بتا کہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ نماز مومنین پر فرض ہے, تو یہ بتا کہ مومن ہے یا نہیں ہے. اگر تیرا دعویٰ ہے کہ تو مومن ہے تو جب اس دائرے میں آ گیا ہے تو پھر نماز تو فرض ہے. اب قرآن کی مثال سے کہتا ہوں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رب نے کہا کہ اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو خوش ہو. ابھی تک پیچھے بیٹھے ہوئے کئی حیران ہو رہے ہیں تو یار یہ میلاد کا موقع, یار ہمیں کچھ ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے نا یار, کچھ چیزوں کو لاجیکلی بھی سمجھنا چاہیے. یہ خیال ہے اے تو نہیں بھائی جناب شعر ہی پڑھیا تو واہ واہ کیتی تو ٹر گئے. سبحان اللہ. آج کل اور چیزوں کو لاجیکلی سمجھ, سائنٹیفکلی انڈرسٹینڈ کرنا. آج کے جو ہمارے جوان نسل ہے, بچے بڑے بھی, یہ موبائل میڈیا جو ہے یہ اس نے لوگوں کو بہت اویئر کر دیا ہے. یار اس طریقے سے گالی یار کو سمجھتے ہیں. توجہ ہے جناب, مجھے حیران بیٹھے ہو بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. انہیں نہیں نہ سمجھ آ رہی, میں انہوں نے لیول سے آ کے بھی سمجھا دیں گا, ساتھ رہیں بس. رب کائنات کا عمومی حکم ہے کہ فضل ملے اور رحمت ملے تو خوش ہو, ہے نا؟ یہی کہا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ تو کر کہ نبی علیہ السلام اللہ کا فضل ہے یا نہیں. ذرا کہہ کے تک نہ بن نہیں جو رت کر. قرآن نے اصول دیا ہے, اس نے ایک رول اور ضابطہ دیا ہے کہ جب بھی تمہیں اللہ کا فضل ملے, حاصل ہو, اللہ کی رحمت ملے, قرآن کا حکم یہ ہے کہ رب کا یہ آرڈر ہے, رب کو یہ پسند ہے کہ تم خوش ہوا کرو. اصول دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کا فضل ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارا تو ایمان آپ سب کا یہی ہے کہ وہ فضل ایسے ہیں کہ کائنات کے سارے فضل ان کے صدقے سے, کائنات کے سارے فضل ان کے. اچھا میں تھوڑا فضل اور رحمت میں بھی بتاؤں گا کہ کسے کہتے ہیں تاکہ تھوڑا پتہ چلے. تو اصول یہ دیا قرآن نے کہ رب کا فضل ملے, حاصل ہو, رب کی رحمت ملے, فَلْيَفْرَحُوا, قرآن کا حکم ہے کہ خوش ہوا کرو. اب جب یہ کہا کہ فضل اور رحمت پر خوش ہونا ہے تو پھر کائنات کا سب سے بڑا فضل نبی پاک علیہ السلام ہیں, اور کائنات کے لیے اللہ کی سب سے بڑی رحمت قرآن ایک نص میں
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس قرآن کی آیت سے نبی پاک علیہ السلام کائنات کی سب سے بڑی رحمت ہیں۔ اور اللہ اکبر، معمولی سا فضل ملے، معمولی سی رحمت حاصل ہو، حکم یہ ہے کہ خوش ہونا ضروری ہے۔ تو کائنات کا سب سے بڑا فضل حاصل ہو، سب سے بڑی رحمت ہو، تو پھر بات مباح یا مستحب پہ نہیں رہے گی، بات تو پھر اس سے آگے چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی روشنی میں میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کسی ایسی بات کا سہارا نہیں لیا کہ جسے ضعیف کہا جا سکے، یہ بھی یاد رہے۔ میں نے اس قرآن کی آیت کو بالکل سادے لفظوں میں کھول کر سمجھانے کی طالب علمانہ جسارت کی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ بندہ خوش کب ہوتا ہے؟ انسان خوش کب ہوتا ہے؟ جب اسے کوئی ایسی چیز ملے جس سے اس کو فائدہ حاصل ہو، کوئی بھی فائدہ حاصل ہو، اس کے ملنے سے طبیعت میں خوشی آتی ہے۔ اور انسان غمگین کب ہوتا ہے؟ جب کوئی ایسی چیز ہو جس سے اس کا نقصان ہوا، اس کی طبیعت اور مزاج کی جو فیلنگز ہیں وہ فائدے والی چیز ملنے سے چینج ہو کر خوشی میں بدل جاتی ہیں، اور نقصان والی چیز کی وجہ سے غم اور تکلیف میں بدل جاتی ہے۔ یہ سادی سی بات ہے کہ جب وہ چیز، اچھا جس چیز سے نفع ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، جو چیز بینیفیشل ہوتی ہے، جس سے بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں، اسے ہی انعام کہتے ہیں، اسے ہی انعام۔ رب نے کہا فضل، فضل کسے کہتے ہیں؟ فضل وہ ہوتا ہے جو بن مانگے ملے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچھیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جامن، میں جے کہیں منہ کالے۔ فضل کا کیا مطلب؟ زائد چیز، ایکسٹرا۔ تو زائد اور ایکسٹرا ہمیشہ بن مانگے دینے والا اپنے کرم سے عطا کرتا ہے۔ اب فضل کا مطلب سمجھیں، کائنات کی ہر نعمت اللہ کا فضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ ہم اس کے حقدار نہیں، رب نے اپنے کرم سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ لیکن فضل سب سے بڑا نبی پاک علیہ السلام ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ مجھ سمیت آپ میں سے ہر ایک نے، کیا کسی نے کوئی دعا کی ہے، کوئی مجاہدہ کیا ہے، کوئی عبادت کی ہے، کوئی ریاضت کی ہے، کوئی منت مانگی ہے، کوئی محنت کی ہے، کوئی مشکل اٹھائی ہے، کوئی التجا کی ہے، کوئی سجدے کیے ہیں، کوئی اللہ کو راضی کرنے کی کسی وقت کوشش کی ہے کہ مولا یہ سارا کر رہا ہوں اس لیے کہ تو مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دے۔ رب نے مجھ آپ کو آقا کی امت میں پیدا کیا ہے، یہ سب سے بڑا فضل ہمارے اوپر کیا ہے۔